حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا، شعبان المعظم کے آخری ایام ہوتے، تو حضور ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ وہ کیا خطبہ تھا؟ جو احادیث کے اندر یہ خطبہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ جب شعبان کے آخری دن ہوتا، آخری ایام کے اندر ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس کے اندر کیا ہمیں پند و نصائح فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، فرماتے کہ اے لوگو، اے میرے غلاموں، اللہ رب العالمین کا بڑی عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے۔ عظمت والا مہینہ، جلوہ گر ہونے والا ہے۔ شہر مبارکن، حضور نے فرمایا کہ بڑی برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ عظمت والا، وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ اگر تم اس کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر 1000 مہینے عبادت کرو تو وہ اس مہینے کی اس ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو حضور فرماتے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اس ماہ مبارک کے روزے تمہارے لیے فرض ہیں۔ وقیام لیلتہ تطوعا، اور حضور نے فرمایا کہ اس کے راتوں کے اندر قیام کرنا تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے، یعنی کہ نماز تراویح پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد، یہ تمہارے لیے سنت ہے، تمہارے لیے نفل ہے۔ اس کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، اور اس کی راتوں کا قیام کرنا تمہارے لیے میرے محبوب کی سنت ہے۔ اور فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی بندہ کوئی بھلائی والا کوئی مستحب عمل کرے، کوئی نفلی عمل کرے گا، تو دیگر مہینوں کے اندر جو فرض عمل کرنے کا جو اس کو اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نوافل کا ثواب فرائض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی فرض پڑھے جتنا اس کو ثواب ملتا ہے، رمضان کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر حضور نے فرمایا کہ نفل پڑھنے کا ثواب بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جب نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا تو پھر فرض کا کیا مقام ہوگا، فرض کے اوپر اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہمیں اجر عطا فرمائے گا اس ماہ مبارک کے اندر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، حضور نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر کوئی فرض کی ادائیگی کرتا ہے، کوئی فرضی عبادت کرتا ہے، فردی نماز پڑھتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے یا روزہ رکھتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ عام مہینوں کے مقابلے کے اندر اس کا اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا انعام عام مہینوں کے مقابلے کے اندر 70 درجے زیادہ ہوتا ہے، 70 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کا ایک خاص نظام مرتب فرمایا ہے۔ اور حضور نے آگے کیا فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور وَالصَّبْرُ صَوْبُهُ الْجَنَّةِ، اور حضور نے فرمایا کہ صبر کا ثواب صرف جنت ہی ہے، اس کا اجر کیا ہے صبر کا۔ فرمایا کہ شہر الصبر، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر والا مہینہ ہے۔ اور اب فرمایا کہ جو صبر اختیار کرتا ہے اس کا اللہ رب العالمین انعام کیا عطا فرماتا ہے، اس کو اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کا انعام اس کو جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، صوبہ الجنہ۔ فرمایا کہ صبر کا انعام، اس کا ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے صرف جنت ہے۔
اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وشہر المساوات، فرمایا کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، یہ برابری کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر اپنے سے کم تر جو لوگ ہیں، جو کم سرمایہ رکھنے والے لوگ ہیں، فرمایا کہ ان کا لحاظ رکھو۔ اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے معاملات نہیں ہیں، ان کے پاس جو ہے نا اپنا راشن خریدنے کے، افطاری کرنے کے، سحری کرنے کے ان کے پاس اپنے اخراجات نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ان کا خیال کرو۔ فرمایا کہ یہ برابری کا مہینہ ہے، اپنے حق ہمسایہ کا، اپنے پڑوسیوں کا، فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب کے اندر نظر دوڑاؤ۔ فرمایا کہ اگر کوئی کمزور آدمی ہے تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، فرمایا کہ اس کے ساتھ تعاون کرو۔ فرمایا کہ یہ مساوات کا مہینہ ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، فرمایا کہ اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑھا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین رزق اپنے مومنوں کا، جو اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنے والے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کا رزق بڑھا دیتا ہے، ان کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من افطر فیہ صائما، حضور نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، رمضان المبارک کے اندر، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، حضور نے فرمایا کہ یہ اس کا کسی کو روزہ افطار کرانا یہ اس کے گناہوں کی بخشش، اس کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ جو کسی اور کو روزہ افطار کراتا ہے، یہ اس کا روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی تلافی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَعُتِقَ رَقَبَتُهُ مِنَ النَّارِ، اور حضور نے فرمایا کہ اس روزہ افطار کرانے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اور حضور نے فرمایا کہ یہ جو روزہ افطار کرانے والا ہے نا، اس کو اس روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان ينتقص من اجرہ شیء، فرمایا کہ ذرہ برابر بھی کمی کیے بغیر اس نے فقط روزہ افطار کروایا، فرمایا کہ جتنا اجر اللہ رب العالمین اس روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے، اتنا ہی اجر اللہ رب العالمین اس روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے رمضان کے اندر کسی کا روزہ افطار کرانے کی۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کیونکہ آج کل تو ہمارے پاس جو کہتا ہے نا میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میرے تو وسائل میرے پاس ہے کچھ نہیں، تو وہ بھی اس کا بھی جو ہے نا صبح کا کھانا اور بنتا ہے اور شام کا کھانا اور بنتا ہے، صبح کی ہانڈی اور ہوتی ہے، شام کی ہانڈی اس کی اور ہوتی ہے۔ تو بالکل جو گیا گزرا بندہ ہو تو وہ بھی دن کے اندر جو ہے نا وہ 2-3 قسم کے کھانے لازمی کھا لیتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا تو دور وہ تھا کہ جن کے گھروں کے اندر چولہا کئی مہینے تک نہیں جلتا تھا، کئی مہینے تک ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی کا ایک نوالا نہیں ہوتا تھا، جو کی روٹی کا ایک نوالا تک کئی مہینے تک صحابہ کرام کو میسر نہیں ہوتا تھا، اتنی غربت کا عالم تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، قلنا یا رسول اللہ، صحابہ نے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لیسا منا، عرض کی یا رسول اللہ کہ لیسا کلنا نجد ما نفطر به الصائم، عرض کی یا رسول اللہ ہم میں تو کچھ ایسے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کو روزہ افطار کرانے کی ہمت نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، ان کے پاس اتنے معاملات نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو روزہ افطار کرا سکے، ان کے پاس تو اپنا روزہ رکھنے اور افطار کرانے کے جو ہے نا معاملات نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں، تو وہ دوسروں کو ہم کیسے روزہ افطار کرائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من افطر صائما علی مسقۃ لبنا او تمرۃ او شربۃ من ماء، حضور نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ افطار کرانے کے اندر کہ تم روزہ افطار کرانے کے لیے دسترخوان کھانوں سے بھر دو، کئی قسم کے اوپر مشروبات ہوں، کئی قسم کی کھجوریں ہوں، کئی قسم کے روٹیاں ہوں، کئی قسم کے جو ہے نا وہ بریانیاں بنی ہوئی ہوں، فرمایا کہ ایسی کوئی بات ضروری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین اس کو بھی یہ اجر عطا فرما دے گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا کسی دوسرے کو ایک دودھ کی ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے، فرمایا کہ او تمراتن،
یا ایک کھجور سے کسی دوسرے کو روزہ افطار کرا دے. یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دودھ اور کھجور بھی میسر نہ ہو، اگر روزہ افطاری کے وقت اگر کسی کو کوئی پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دے گا تو اللہ رب العالمین اس روزہ رکھنے والے کے اجر کے برابر اللہ تعالیٰ یہ پانی کا گھونٹ پلانے والے کو بھی پورا اجر عطا فرمائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ سارا لمبا چوڑا جو ہے نا انتظام کرنے کا کوئی وہ ضروری نہیں ہے. فرمایا کہ اگر کوئی پانی کا ایک گھونٹ بھی جو ہے نا اچھی نیت سے کسی کو پلائے گا رمضان کے مہینے کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا. اور آگے فرمایا کہ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. حضور نے فرمایا کہ یہ تو ہو گیا نا کہ اگر کوئی ایک کھجور رمضان کے مہینے کے اندر سحری افطاری کے وقت کسی کو کھلا دیتا ہے، یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیتا ہے، یا پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے اجر کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کر دودھ پلا دے، پیٹ بھر کر پانی پلا دے، پیٹ بھر کر کھجوریں کھلا دے، پیٹ بھر کر اس کی سحری و افطاری کرا دے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر اس کا انعام کیا ہوگا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، اس کا اجر کتنا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوضی، کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن میرے حوض سے یعنی کہ حوض کوثر سے اس کو جناب وہ جام عطا فرمائے گا، ایسے جام عطا فرمائے گا کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. فرمایا کہ جب تک وہ جنتی جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے، فرمایا کہ تب تک اس کو پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی. فرمایا کہ وہ پل صراط عبور کر جائے گا، فرمایا کہ ہزاروں سال کی مسافت طے کرے گا، لیکن جس نے میرے حوض سے ایک گھونٹ پیا ہوگا اس کو ذرا برابر بھی کبھی کوئی پیاس محسوس نہیں ہوگی. فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا. اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کا پہلا عشرہ جو ہے نا وہ رحمت ہے، اور وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. اور حضور نے فرمایا کہ اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ گناہ گاروں کے لیے مغفرت کا عشرہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اور حضور نے فرمایا کہ اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کہ آخری عشرے کے اندر اللہ رب العالمین جو لوگ جہنمی بن چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے بد عملیوں کی وجہ سے، اپنے سیاہ کاریوں کی وجہ سے، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے اندر ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما کے جنت کا مسافر بنا دیتا ہے. یہ اس ماہ مبارک کی برکت ہے. اور آگے حضور نے فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ. اور حضور نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر اپنے غلام کے ساتھ، اپنے محکوم کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ صرف اس لیے تخفیف کرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرتا ہے کہ یار یہ ماہ مبارک ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزوں والا مہینہ ہے، اس کے اوپر کام کا بنڈل تھوڑا کم کر دیتا ہے، اس کو جو ہے نا تھوڑا آرام کا وقت دیتا ہے تاکہ یہ آرام سے روزہ رکھ سکے، اس کے لیے اس کو نماز کے اوقات کے اندر نماز کی چھٹی دے دیتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو کہ جو اپنے ملازم کے ساتھ یہ نرمی کرنے والا ہو کہ اپنے ملازم کو نماز کے اوقات کے اندر نماز کے لیے رخصت دے دے، اور رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر کام کا بنڈل کم ڈالے، اسے تھوڑا کام لے، فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے. یہ فقط جو ہے نا روزہ رکھنے کا اجر نہیں ہے. فرمایا کہ اگر تم روزے کی وجہ سے کسی کا بھی لحاظ کرو گے نا، اپنے ملازم کا بھی لحاظ کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارا یہ عمل بھی رہے گا نہیں جانے دے گا، اللہ رب العالمین اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرما دے گا.